بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان جہاں راتیں جاگتی اور دن سوتے ہیں، جس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس داستان کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ ہم اگلی رات کو دلی پہنچے اور سب انسپکٹر درشن سنگھ کے مہمان بنے۔ اس نے بتایا کہ اس نے ایک آدمی کو کیرتن کماری کے گھر پر نظر رکھنے کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ یہ ایک ہی روز پہلے کی بات تھی۔ رات درشن سنگھ کے ساتھ کچھ کام کی باتیں کرتے اور کچھ گپ شپ لگاتے گزر گئی۔ نادر کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ چاقو زنی کا ماہر ہے اور اس نے 2 سزائیں چاقو زنی میں اور 1 سزا قتل کے کیس میں آنت جرم میں کاٹی ہے۔ درشن سنگھ نے بتایا کہ نادر قتل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ درشن سنگھ نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ کیرتن کماری کے ساتھ نادر کا گہرا تعلق ہے۔ ان معلومات کے بعد یہ ضروری نہیں تھا کہ مخبر کو وہاں بٹھایا جاتا۔ اب سوچنا یہ تھا کہ نادر پر براہ راست حملہ کیا جائے یا پہلے کیرتن کماری کو لپیٹ میں لیا جائے۔ ہمارے پاس اس کا تو ثبوت ہی نہیں تھا کہ قتل اگر نادر نے کیا ہے تو یہ کیرتن کماری نے کرایا ہے۔ قتل دلہا بھی کروا سکتا تھا۔ ہم تینوں نے اس اقدام پر تبادلہ خیالات کیا کہ نادر کے ٹھکانے پر چھاپا مارا جائے۔ ہم نے اسی اقدام کو بہتر سمجھا اور طے ہوا کہ اگلے روز ایک مخبر یہ اطلاع لانے کے لیے مقرر کیا جائے کہ نادر اپنے ٹھکانے پر موجود ہے۔ ہم سو گئے۔ صبح درشن سنگھ نے نادر کی اطلاع لانے کے لیے ایک آدمی مقرر کر دیا۔ کچھ دیر بعد درشن سنگھ کا ایک ہیڈ کانسٹیبل جو کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا تھانے میں آیا اور درشن سنگھ کو بتایا کہ جس آدمی کو کیرتن کماری کے گھر پر نظر رکھنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ نادر کے ساتھ جا رہا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے انہیں دور سے دیکھا تھا۔ درشن سنگھ گہری سوچ میں چلا گیا، پھر بولا، وہ آدمی نادر کے ساتھ جانے والا نہیں تھا، شاید کسی لالچ میں آ گیا ہو۔ اٹھو، مجھے کچھ شک ہو گیا ہے۔ ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ درشن سنگھ نے 3 کانسٹیبل بھی ساتھ لے لیے۔ 2 تانگے روک کر ہم ان میں بیٹھے اور حوض قاضی کی ایک گلی کے سامنے تانگے رکوا کر اترے۔ درشن سنگھ بالکل خاموش تھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ گلیوں کے موڑ مڑتا ایک مکان کے سامنے رکا، دروازے کو ہاتھ لگایا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ آگے چلا گیا اور تیسرے دروازے پر رک کر دستک دی۔ ایک آدمی نے دروازہ کھولا۔ اس نے مسکرا کر درشن سنگھ کو سلام کیا۔ درشن سنگھ نے کہا، ذرا ادھر جانا ہے۔ وہ آدمی یہ کہہ کر کہ آئیے ایک طرف ہٹ گیا۔ ہم سب اندر گئے۔ ڈیوڑی میں سیڑھیاں تھیں، ان سے اوپر گئے۔ چھت سے ایک فصیل پھلانگی، آگے پھر چھت تھی۔ اس سے اتر کر درشن سنگھ سیڑھیاں اترنے لگا۔ ہم بھی اس کے پیچھے اترے۔ یہ صحن تھا۔ ایک آدمی اندر سے دوڑتا ہوا باہر آیا۔ اس کا منہ کھل گیا اور آنکھیں ابل آئیں۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ نادرے، درشن سنگھ نے بلند آواز سے جواب دیا، میں ہوں درشن سنگھ، جہاں ہو وہیں رہنا۔ درشن سنگھ نے ریوالور نکال لیا اور برآمدے میں داخل ہو کر ایک کمرے میں چلا گیا۔ ہم اس کے پیچھے گئے۔ یہ ہے تمہارا نادر، درشن سنگھ نے ہمیں کہا، اور یہ جو فرش پر پڑا ہے یہ میرا آدمی ہے۔ ہمارے سامنے گھنی اور مروڑی ہوئی مونچھوں والا نادر کھڑا تھا اور ایک آدمی فرش پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے رسی سے بندھے تھے اور پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے۔ نادر کے ہاتھ میں بید کی چھڑی تھی۔ درشن سنگھ نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ اسے کھولو۔ اگر میں اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا تو اس آدمی کو یہ غائب کر دیتے۔ درشن سنگھ نے کہا، میں اس مکان میں ایک بار پہلے بھی چھاپا مار چکا ہوں، میں نے راستہ بنا رکھا ہے۔ یہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ جو آدمی رسیوں سے بندھا پڑا تھا درشن سنگھ کا وہ مخبر تھا جسے اس نے کیرتن کماری کے کوٹھے پر نظر رکھنے کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ طوائفوں اور ناچنے گانے والیوں کے ہاں رات کو رونق ہوا کرتی ہے۔ اس بازار میں اتنی بھیڑ ہوتی تھی کہ چلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ دن کے وقت وہاں الو بولا کرتے تھے۔ یوں کہہ لیں کہ گناہوں کی اس دنیا کے دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔
استاد جرائم پیشہ عموماً دن کے وقت طوائفوں کے ہاں جایا کرتے تھے۔ مخبر نے بتایا کہ وہ صبح کے وقت اس بازار میں ٹہل رہا تھا کہ نادر کیرتن کماری کے گھر سے نکلا۔ نادر اس مخبر کو جانتا تھا۔ نادر نے اسے کہا کہ ایک ضروری کام ہے، ذرا ساتھ چلو۔ یہ آدمی چونکہ نادر کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ نادر اسے اس مکان میں لے آیا۔ یہاں ایک آدمی پہلے سے موجود تھا۔ دونوں نے اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دیے اور اوندھے منہ گرا کر اس سے پوچھنے لگے کہ وہ کل سے اس بازار میں کیا کر رہا ہے۔ نادر کو معلوم تھا کہ یہ آدمی پولیس کا مخبر ہے۔ اس نے نادر سے کہا کہ وہ اپنے کام سے گھوم پھر رہا تھا۔ نادر نے اس کی پیٹھ پر بید کی چھڑی اتنے زور سے ماری کہ وہ بلبلا اٹھا۔ نادر نے اسے کہا کہ وہ مان جائے کہ اسے اس نادر کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ آدمی نہیں مان رہا تھا۔ اسے اور زیادہ مارا پیٹا گیا۔ اتنے میں ہم پہنچ گئے۔ دیکھو نادر، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، وہ جوگیا رنگ کے کپڑے اور اپنے ساتھی کے سلیٹی رنگ کے کپڑے اور چاقو یا خنجر جو بھی تم نے استعمال کیا تھا خود ہی نکال دو۔ مان جا نادرے، درشن سنگھ نے کہا۔ سودا کروا دوں گا، موقع کے گواہ موجود ہیں، تم دونوں کو شناخت کر لیں گے، اور تحصیلدار کا نزعی بیان بھی ہے، راجیش نے کہا۔ اس نے تمہارا نام لے کر بیان دیا تھا۔ پھانسی سے بچنا چاہتے ہو تو برآمدگی کروا دو، ورنہ ہم خود تلاشی لے لیں گے تو ہماری دوستی ختم ہو جائے گی۔ تمہارا جرم ثابت ہے، پھر بھی درلی جتھے یعنی CIA کے حوالے کر دیں گے۔ تم جانتے ہو وہاں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، جسم پر کھال تک نہیں رہے گی، پھر سزا بھی پا جاؤ گے۔ وہ تھا تو پکا جرائم پیشہ، مگر 3 تھانے داروں کے سامنے وہ بے بس ہو گیا۔ اس پر ذرا سا بھی تشدد نہ کیا۔ ہم تینوں نے صرف زبان سے اسے ہتھیار ڈلوا لیے۔ محلے کے 3-4 آدمی بلا لیے۔ نادر نے ان کے سامنے اپنا جوگیا سوٹ اور اپنے ساتھی کا سلیٹی سوٹ نکال دیا۔ معلوم ہوا کہ یہی آدمی جو اس کے ساتھ تھا دوہرے قتل میں اس کا ساتھی تھا۔ مزید تلاشی میں 2 بڑے کمانی دار چاقو اور 2 خنجر برآمد ہوئے، چرس بھی برآمد ہوئی، اور جامع تلاشی میں نادر کی جیب سے 2500 کے نوٹ برآمد ہوئے۔ یہ تحصیلدار اور قمر بائی کے قتل کی اجرت تھی جو اس نے اسی صبح کیرتن کماری سے وصول کی تھی۔ اس دور کے 2500 روپے آج کے تقریباً 3-4 لاکھ روپے کے برابر تھے۔ اس قسم کے جرائم پیشہ کا پولیس کے جال سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ ان دونوں کو ہم تھانے لے گئے۔ نادر چونکہ اپنی دنیا کا استاد تھا، اس لیے اس نے اقبال جرم کے عوض درشن سنگھ سے اپنے کسی پہلے کیس کا سودا کرنا چاہا۔ راجیش نے کیس کے متعلق پوچھا۔ درشن سنگھ نے بتایا تو راجیش نے اسے کہا کہ نادر کو یہ انعام دے دو، ضروری نہیں کہ میں آپ کو یہ کیس سناؤں۔ ہسٹری شیٹر افراد کے ساتھ بعض حالات میں اس قسم کی سودے بازی کرنا پڑتی ہے۔ میں نادر اور اس کے ساتھی کی اس دوہرے قتل کی واردات میں کوئی سودے بازی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اپنے تجربے پر اعتماد تھا کہ اتنی شہادت موجود ہے اور خانہ پوری کی بھی گنجائش ہے کہ ان دونوں کو سزا دلوائی جا سکے۔ یہ کیس راجیش کا تھا، اس نے جو بہتر سمجھا وہ کیا۔ نادر کا اقبالی بیان اس کے ساتھی سے الگ لیا گیا۔ اس کے جرم کی داستان یوں ہے کہ کیرتن کماری کے ساتھ اس کے گہرے مراسم تھے۔ اس کلاس کی طوائفیں خصوصاً ناچنے گانے والیاں نادر کی طرح کے استاد غنڈوں کو اپنی حفاظت اور اپنے کاروبار کے تحفظ کے لیے اپنے جال میں رکھتی ہیں اور ان کا ہر مطالبہ پورا کرتی رہتی ہیں۔ وہ ایک دوسرے پر اپنے اپنے غنڈوں کا روب بھی گانٹتی رہتی ہیں۔ کیرتن کماری نے نادر کو بتایا کہ قمر بائی اس کے گاہکوں کو لے گئی ہے اور تحصیلدار اس کی مدد اور پشت پناہی کر رہا ہے۔ اس نے نادر کو وہی تفصیلات بتائیں جو میں آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ کیرتن کماری یہ چوٹ برداشت نہ کر سکی کہ ان جاگیرداروں کے لڑکے لڑکی کی شادی پر اسے بلایا گیا تھا، لیکن تحصیلدار قمر بائی کو لے گیا۔ اس شادی پر اسے 1000 روپوں کی ویلوں کی توقع تھی، اپنا معاوضہ الگ تھا۔ اس قسم کے دولت مندوں کے ہاں تو گانے والیاں بلا معاوضہ جانے کو بھی تیار ہو جاتی تھیں، کیونکہ صرف ویلیں اتنی ہو جاتی تھیں جو وہ کوٹھے پر پورے مہینے میں نہیں کما سکتی تھیں۔ کیرتن کماری نے نادر پر شراب کا اور اپنے حسن و جوانی کا نشہ طاری کر کے ایسا بھڑکایا کہ وہ تحصیلدار اور قمر بائی کے قتل پر آمادہ ہو گیا۔ کیرتن کماری نے 2500 روپیہ نقد پیش کیا اور کہا کہ دونوں کو ختم کراؤ اور رقم لے لو۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ یہ لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں اور انتہا پسند بھی۔ ان کی سوچوں کو علم نفسیات کے ڈاکٹر ہی سمجھ سکتے ہیں۔
بارات گئی تو نادر اپنے ایک ساتھی کو ساتھ لے کر لڑکی والوں کے گاؤں چلا گیا۔ دونوں کے پاس خنجر تھے۔ نادر نے جوگیا کپڑے اور اس کے ساتھی نے، جس کا نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے، سلیٹی رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ دونوں نے اوپر قیمتی چادریں لے رکھی تھیں اور فلیٹ شوز پہنے تھے۔ وہ شام سے ذرا پہلے وہاں پہنچے۔ نادر نے اپنے بیان میں کہا کہ اسے معلوم تھا کہ تھوڑی دیر تک ارد گرد کے دیہات کے تماشائی جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر ان دونوں کو کوئی نہیں پہچان سکے گا۔ ایسے ہی ہوا، دونوں تماشائیوں میں شامل ہو گئے۔ نادر بہت چالاک آدمی تھا۔ اس نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ قمر بائی کو کس کمرے میں ٹھہرایا گیا ہے۔ اس کی نظر تحصیلدار پر بھی تھی۔ وہ ان دونوں کی نظروں سے بچنا چاہتا تھا کیونکہ دونوں اسے جانتے تھے۔ تحصیلدار اسے اس لیے زیادہ جانتا تھا کہ ایک بار وہ تحصیلدار سے ملا اور درخواست کے لہجے میں اسے کہا تھا کہ وہ کیرتن کماری کے کاروبار کو تباہ نہ کرے۔ تحصیلدار نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا تھا، کیرتن کماری مجھے غنڈوں سے ڈرا رہی ہے۔ میں غنڈہ بن کے نہیں آیا حضور، نادر نے کہا تھا، ایک عرض کرنے آیا ہوں۔ تحصیلدار نے حاکمانہ لہجے میں ہی باتیں کی۔ تب نادر نے اسے کہا، اگر حضور یہ چاہتے ہیں کہ میں غنڈے کے روپ میں جناب کے سامنے آؤں تو کسی دن آ جاؤں گا۔ میں تمہیں 10 مقدموں میں پھانس کر ساری عمر کے لیے جیل بھجوا دوں گا، تحصیلدار نے کہا۔ نادر اسے یہ کہہ کر چلا آیا تھا، پہلے علاقے کے ڈی ایس پی سے بات کر لینا۔ شادی کی تقریب میں نادر نے قمر بائی کو بھی دیکھا اور تحصیلدار کو بھی۔ اس کا ساتھی بھی دونوں کو جانتا پہچانتا تھا۔ نادر نے ابھی یہ نہیں سوچا تھا کہ انہیں کہاں قتل کرے گا۔ یہ موقع محل کے مطابق تھا۔ قمر بائی 2-4 گانے سنا کر حویلی کے اندر چلی گئی۔ نادر اور اس کا ساتھی بھی ادھر گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حویلی کا یہ حصہ شارع عام بنا ہوا تھا۔ دیہاتی تماشائی قمر بائی کو قریب سے دیکھنے کے لیے حویلی کے اندر چلے گئے تھے۔ نادر بھی اپنے ساتھی کے ساتھ اندر چلا گیا اور دونوں اس کمرے تک چلے گئے جو قمر بائی کو دیا گیا تھا۔ قمر بائی کو ان کے ہاتھوں مرنا تھا۔ تماشائی جو اندر آ گئے تھے، بائی کے کمرے کا دروازہ بند ہوتے دیکھ کر چلے گئے۔ نادر اور اس کا ساتھی بھی پیچھے ہٹ آئے اور قمر بائی کی نائکا اور سازندے بھی باہر چلے گئے۔ قاتلوں کے لیے میدان خالی ہو گیا۔ دونوں قاتل اندر چلے گئے۔ قمر بائی انہیں دیکھ کر اٹھی۔ نادر ماہر خنجر زن تھا۔ اس نے قمر بائی کے پیٹ میں خنجر مار کر ایک طرف کو جھٹکا دیا۔ اس کے ساتھی نے اس کے دل پر خنجر مارا۔ قمر بائی کی آواز تک نہ نکلی اور وہ گر پڑی۔ دونوں باہر نکل گئے۔ دونوں نے طے کر رکھا تھا کہ اگر وہ الگ الگ ہو گئے تو ایک دوسرے کا انتظار ساتھ والے سبزیوں کے باغ کے باہر کریں گے۔ انہوں نے جگہ مقرر کر رکھی تھی۔ قمر بائی کو قتل کر کے دونوں باہر آ گئے۔ اس کا ساتھی لاپتہ ہو گیا۔ اس نے اپنے اقبالی بیان میں کہا تھا کہ اس میں دوسرے قتل کی ہمت نہیں رہی تھی، اس لیے وہ وہاں سے کھسک گیا اور سبزیوں کے باغ کے باہر مقررہ جگہ پر چلا گیا۔ ادھر نادر دیکھتا رہا کہ اب کیا ہوگا اور کیا وہ تحصیلدار کو قتل کر سکے گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد قتل کا انکشاف ہو گیا اور حویلی کے اندر ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ نادر نے تحصیلدار پر نظر رکھی۔ وہ اندر گیا تو نادر بھی اندر چلا گیا۔ برآمدے میں روشنی کم تھی اور ہجوم زیادہ۔ نادر نے سامنے سے آ کر خنجر جو اس نے چادر میں چھپا رکھا تھا تحصیلدار کے پیٹ میں پھیر دیا۔ تحصیلدار نے نادر کا چہرہ دیکھ لیا اور خنجر کھا کر بولا، اوے نادرے یہ کیا؟ اور وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر آگے کو گرا۔ سب سے پہلے نادر نے بلند آواز سے کہا، اوے اسے دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ جب ہجوم ادھر متوجہ ہوا تو نادر ادھر ادھر ہو گیا۔ وہ وہاں سے فوراً نکل جانا چاہتا تھا، مگر ہجوم جس کی صورت دریا میں بھنور جیسی ہو گئی تھی اسے پیچھے کو اور ادھر ادھر دھکیل رہا تھا۔ وہ جلدی نکل نہ سکا۔ اتنی دیر میں اعلان ہوا کہ جو جہاں کھڑا ہے وہیں بیٹھ جائے۔ نادر نے دروازہ بند ہوتے دیکھا۔ ہجوم بیٹھ گیا۔ نادر کو نکلنا تھا۔ اس کے پاس خون آلود خنجر تھا۔ اس نے اپنا جائزہ تو نہیں لیا تھا، لیکن اسے ڈر تھا کہ اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے بھی ہوں گے۔ اس نے چادر اسی مقصد کے لیے لے رکھی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ وہ دروازے میں سے گزرتے پکڑا جائے گا تو اس نے بیٹھے بیٹھے کوئی اور راستہ دیکھنا شروع کر دیا۔ اسے نیم کا درخت اور دیوار تک گیا ہوا ٹہن نظر آ گیا۔ وہ اٹھا اور نہایت تیزی سے درخت پر چڑھ گیا۔ اس نے شور بھی سنا، وہ گیا۔ وہ بلی کی طرح ٹہن پر گیا، باہر کو کودا اور گاؤں سے نکل گیا۔ سبزیوں والے باغ سے گزرا۔ اس کا ساتھی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ انہوں نے معلوم کر لیا تھا کہ رات کو ایک مسافر گاڑی گزرتی ہے۔
وہ دونوں ریلوے اسٹیشن پہنچے اور گاڑی آ گئی۔ وہ انجن سے ذرا ہٹ کر کھڑے رہے۔ گاڑی چلی تو وہ پہلے ڈبے پر سوار ہو گئے۔ گاڑی جب میرے کہنے پر ایک اسٹیشن پر زیادہ دیر رکی رہی تو انہیں شک ہوا۔ وہ بہت محتاط تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ ان کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں چھپانے کے لیے انہوں نے چادریں اور نیچے لٹکا لیں۔ نادر کے ساتھی نے دیکھا کہ پولیس آ رہی تھی۔ اس نے نادر کو بتایا۔ دونوں دوسری طرف اتر گئے اور پیدل 7-8 میل چل کر اپنے ایک دوست کے ہاں پہنچے۔ اس کے ہاں انہوں نے کپڑوں سے خون دھویا اور خنجر صاف کیے۔ رات وہاں گزاری اور اگلی شام دلی پہنچے۔ نادر رات کو کیرتن کماری کے ہاں نہ گیا کیونکہ رات کو وہ مصروف ہوتی تھی۔ وہ رات کے آخری پہر گیا۔ کیرتن کماری کو کامیابی کی خوشخبری سنائی، 2500 وصول کیا۔ کچھ دیر وہاں سویا اور جب باہر نکلا تو اسے درشن سنگھ کا مخبر نظر آیا۔ اس کے انداز سے اسے شک ہوا۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو اسے مخبر پر شک نہ ہوتا۔ وہ نادر تھا جو اپنے فن کا ماہر اور استاد تھا اور پولیس کی کارروائیوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے مخبر کے ساتھ دوستانہ پیار سے باتیں کی اور اسے کسی کام کے بہانے اپنے ساتھ لے گیا۔ اپنے گھر لے جا کر اس نے مخبر کے ساتھ جو سلوک کیا میں وہ آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ اس کے ساتھی نے الگ اقبالی بیان دیا۔ دونوں کے بیانوں میں کچھ فرق تھا جو ہم نے پورا کر لیا۔ دونوں نے مجسٹریٹ کو بھی بیان قلم بند کروا دیے۔ ہم نے کیرتن کماری کو بھی گرفتار کر لیا۔ میں اپنے تھانے میں چلا گیا۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا۔ راجیش ملزموں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ذہین آدمی تھا، مقدمہ تیار کرنا جانتا تھا۔ مجھے اطلاعیں ملتی رہیں۔ نادر اور اس کا ساتھی سیشن کورٹ میں جا کر اقبالی بیانوں سے منحرف ہو گئے، لیکن راجیش نے کوئی خانہ خالی نہیں رہنے دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ نادر جیسے استاد عدالت میں جا کر اپنی چال چلا کرتے ہیں۔ اس نے اپنے گواہوں کے ذریعے پورا بندوبست کر رکھا تھا۔ نادر اور اس کے ساتھی کو سزائے موت دی گئی اور کیرتن کماری کو 4 سال سزائے قید ملی۔ اس نے روپے پیسے کے زور پر بڑا قابل وکیل کیا تھا، مگر وہ انہیں سزا سے بچا نہ سکا۔ ان کی اپیلیں بھی مسترد ہو گئیں۔